ایک بار کا ذکر ہے، ایک خوبصورت وادی میں ایک ننھی سی بچی رہتی تھی جس کا نام انایا تھا۔ انایا 7 سال کی تھی اور اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے خواب تھے۔ اس کا ہے چہرہ گلاب کی طرح کھلا کھلا اور اس کی مسکراہٹ ایسی جیسے بہار کے پھولوں میں خوشبو۔ وہ ہمیشہ ایک خوبصورت اسٹرابیریوں والے فراق میں رہتی تھی اور اس کے سر پر نرم رنگ ہوتا تھا کہ دوپٹا لپٹا ہوتا جس پر پھولوں کی کشیدہ کاری تھی۔ انایا کو سب سے زیادہ خوشی قدرت کی چیزوں میں ملتی، پھول، تتلیاں، پرندے، درخت اور رنگ برنگے پھل۔ انایا کا گھر ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا جہاں ہر طرف ہرے بھرے کھیت، پہاڑوں سے اترتی ندی اور رنگین پھولوں سے سجی وادیاں تھیں۔ گاؤں کے لوگ سادہ زندگی گزارنے والے، محبت کرنے والے اور محنتی تھے، لیکن ایک بات انایا کو سب سے نرالی بناتی تھی، اس کا دل۔ وہ صرف ایک چھوٹی سی بچی نہ تھی، بلکہ ایک ایسا دل رکھتی تھی جو ہر انسان، جانور، پرندے اور درخت کی بات سمجھ سکتا تھا۔ انایا ہر روز صبح سویرے جاگ کر اپنے باغ میں جاتی جہاں سینکڑوں قسم کے پھول کھلتے تھے۔ اس نے اس باغ کا نام رکھا تھا محبت کا باغ۔ یہ باغ صرف خوبصورت ہی نہ تھا بلکہ خاص بھی تھا، کیونکہ یہ انایا کی محبت سے جیتا تھا۔ وہ ہر پودے سے بات کرتی، ہر پھول کو نام دیتی اور ہر درخت کے ساتھ ایک راز رکھتی۔ ایک دن جب انایا پھولوں کو پانی دے رہی تھی، اسے جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک مدھم سی آواز سنائی دی۔ وہ قریب گئی اور کیا دیکھتی ہے کہ ایک چھوٹی سی زخمی چڑیا زمین پر گری ہوئی ہے۔ اس کے پر زخمی تھے اور وہ کانپ رہی تھی۔ انایا نے جھٹ سے اپنی چادر اتاری، چڑیا کو نرمی سے اس میں لپیٹا اور اپنے گھر لے آئی۔ وہ نانی اماں کے پاس گئی اور بولی، نانی اماں، یہ چڑیا زخمی ہے، ہمیں اسے بچانا ہوگا۔ نانی اماں نے شفقت سے مسکرایا، بیٹی، اللہ نے تمہارے دل میں بڑی مہربانی رکھی ہے، آؤ ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ انایا نے کئی دن تک چڑیا کی خدمت کی، پانی پلایا، دانے چگائے اور زخموں پر دوا لگائی۔ چڑیا آہستہ آہستہ صحت یاب ہو گئی۔ جب وہ اڑنے کے قابل ہوئی کہ کندھے پر بیٹھ گئی اور اپنی ننھی سی چونچ سے اس کا ماتھا چھو لیا جیسے شکریہ کہہ رہی ہو۔ وہ دن انایا کی زندگی کا پہلا معجزہ تھا۔ اب وہ ہر روز محبت کا باغ کھولتی اور جو بھی زخمی یا دکھی جانور ہوتا اسے وہاں لاتی، تیمارداری کرتی اور پھر آزاد کر دیتی۔ جنگل کے جانور، پرندے، تتلیاں سب اس ننھی بچی کو جاننے لگے تھے۔ اسے وہ پھولوں والی دوست کہتے تھے۔ ایک روز گاؤں میں ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا۔ پہاڑ کے اس پار ایک دولت مند تاجر آیا جس کا نام بہرام خاں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ گاؤں کے سارے باغ اور زمینیں خرید کر وہاں ایک بڑی فیکٹری بنائے۔ اس نے گاؤں والوں کو لالچ دیا، پیسہ، نوکریاں اور سہولتیں۔ کچھ لوگ بہک گئے، لیکن انایا کا دل بہت پریشان تھا۔ اس نے گاؤں کے بڑوں سے کہا، اگر ہم قدرت کو بیچ دیں تو کیا ہم اپنی سانسیں خرید سکیں گے؟ اگر ہم درخت کاٹ دیں تو تتلیاں کہاں جائیں گی؟ اگر ہم محبت کا باغ ختم کر دیں تو پھر بچے کہاں کھیلیں گے؟ گاؤں کے لوگ خاموش تھے، لیکن انایا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اگلی صبح تنہا بہرام خاں کے کیمپ گئی۔ اس نے ایک چھوٹی سی ٹوکری میں اسٹرابیریاں رکھی اور کہا، یہ باغ کی محبت کی پیداوار ہے، ایک بار چکھ کر دیکھیں، یہ محبت سے اگی ہے، مشین سے نہیں۔ بہرام خاں نے حیرت سے اسٹرابیری کھائی اور اس کا دل بدل گیا۔ اس نے کہا، انایا، تم ایک بچی ہو، مگر تم نے مجھے وہ سبق سکھایا جو دنیا کے بڑے لوگ بھی بھول گئے ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں یہاں کوئی فیکٹری نہیں بنے گی، بلکہ تمہارے باغ کی حفاظت میں مدد کروں گا۔ یہ سن کر گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ انایا کے پاس آئے، اس سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ فطرت سے محبت کریں گے۔ انایا نے محبت کا باغ کو ایک مدرسہ میں بدل دیا، جہاں بچے نہ صرف پڑھنا سیکھتے تھے بلکہ پودے لگانا، جانوروں کا خیال رکھنا، دوسروں کی مدد کرنا اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا بھی سیکھتے تھے۔ انایا ہر روز اسٹرابیریوں کی ٹوکری ہاتھ میں لے کر خوشبوؤں میں گھری پھولوں کے بیچ چلتی اور اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک ہی خواب ہوتا، ایک ایسی دنیا جہاں محبت سب سے بڑی طاقت ہو۔ اخلاقی سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت، ہمدردی اور فطرت سے قربت ہماری اصل طاقت ہے۔ اگر ہم اپنے دلوں میں نرمی رکھیں
तो बड़े से बड़ा मसला भी मोहब्बत से हल किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा कार्टून कहानियों का चैनल, जहां आपको मिलेंगी दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई। नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप अगली कहानी में क्या देखना चाहते हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की इत्तला सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।